الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کر کے رضا الہی اور جنت کمانے کا بیان فرمایا تھا، اور اب اسی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ ان لوگوں کے ایک بڑے طبقہ یعنی سود خوروں کا بیان اور اس کے انجام کے حوالے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو سود کو حرام فرمانے کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ اسی طرح سود کی دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، اور سود خور کو بغیر محنت کے مال حاصل ہوتا ہے۔ تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے کہ جب آدمی سود کا عادی ہو تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا بلکہ وہ سود ہی چاہتا ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے بھی زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود کے اور بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، یعنی جو سود لیتا ہے، دیتا ہے، تو جو سود کے کاغذات وغیرہ تیار کرتا ہے، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے، کیونکہ سود خور قیامت میں ایسے مخبوط الحواس ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا۔ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی اور چہرے کی مسکراہٹ وغیرہ سب دور ہو جاتی ہے، اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گنڈے بیچ رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان مکان فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر اور کنگال اور محتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں سود خوروں کا وہ شبہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، تو فرمایا کہ جو زمانہ اسلام سے پہلے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں۔ تجارت میں کوئی سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غور کریں کہ تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا، آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع نقصان دونوں کی امید ہوتی ہے۔
وہ دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا آرزو مند نہیں ہوتا، جبکہ سود والا بے رحم ہو جاتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کرتا، انسانی ہمدردی اس سے ختم ہو جاتی۔ قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو جیسے بھی ہو، بہرحال ہر صورت اسے نچوڑنے پر یہ تلا رہتا ہے۔ آخر یہ سب فرق کیا ہے؟ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنے والے کو کیا یہ فرق نظر نہیں آتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو چونکہ سود کا لین دین ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا، تو فرمایا گیا کہ جب حکم الہی نازل ہو گیا تو اب اس پر عمل کرتے ہوئے جو آئندہ سود لینے سے باز آ گیا تو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو وہ لیتا رہا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، یعنی اس کو معافی مل جائے گی۔ اور اس کی معافی کا معاملہ بلکہ ہر امر اور نہی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اور اللہ کے سپرد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو حرمت کا حکم نازل ہو جانے کے بعد بھی سود کھائے تو وہ جہنم کا مستحق ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کھایا تو کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی بھی حرام قطعی کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ یعنی جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں حرام قرار دی ہو اور اس کو حلال سمجھ کر کرنا، یہ کفر ہے۔ تو اللہ سب مسلمانوں کو یہ سود جیسی لعنت سے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس سود جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔